اس کی کتھئی نگاہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بے چینی سے گڑی ہوئی تھی۔ وہ کوئی فلم دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنا موبائل اٹھا کر بھی چیک کر رہا تھا۔ آج معمول کے مطابق وہ کال نہیں کر رہی تھی، ورنہ اس وقت تو وہ روز اس کو کال کر کے اس کا دماغ کھا جایا کرتی تھی۔ اس کے بقول یہی تو وہ اس کو کہتا تھا جب جب وہ اپنی پہچان اسے نہیں بتاتی تھی۔ جہان غصے میں اسے بہت ساری سنا دیا کرتا تھا، مگر آج اس کے کال نہیں کرنے پر وہ بے حد پریشان تھا۔ پتہ نہیں کہیں پھنس نہ گئی ہو، کچھ ہو نہ گیا ہو۔ طرح طرح کے خیالات اس کے دل کو بے چین کرے ہوئے تھے۔ یوں تو وہ لڑکی اسے پسند نہیں تھی، مگر شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسے پسند بھی آنے لگی تھی، اور اس کی عادت سی بھی اسے ہونے لگی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب روز اس کا انتظار کیا کرتا تھا کہ کب رات ہوگی، کب وہ اس کو کال کرے گی، کب وہ اس کی خیریت معلوم کرے گی، کب وہ اس سے پوچھے گا کہ وہ کون ہے، اور کب سے وہ اسے یہ کہے گی کہ ابھی وقت نہیں آیا جو میں آپ کو بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ وہ بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ میں چلتی مووی پر اس کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر لگانے لگا، مگر اس سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس کی کال نہیں آئی تھی۔ اب کہ حقیقتاً جہان پریشان ہو گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دیوانوں کی طرح کمرے میں چکر لگانے لگا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئی پاگل لڑکی۔ ویسے تو کہتی ہے کہ میری آواز سنے بغیر اسے نیند نہیں آتی، اور آج میرا ہوش ہی نہیں ہے۔ سب صحیح کہتے ہیں، یہ لڑکیاں ایک نمبر کی ڈرامے باز ہوتی ہیں، کبھی کچھ کہتی ہیں کبھی کچھ۔ ان سے بڑا گرگٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ان لڑکیوں نے تو گرگٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے بے حد غصے میں آ چکا تھا۔ کئی بار موبائل اٹھایا کہ خود سے کال کر لے، مگر یہ انا کم وقت یہ کیوں ہوتی ہے؟ مگر ہر بار انا کے بہکاوے میں آ کر وہ دوبارہ سے اپنا فون رکھ دیا کرتا تھا۔ ہمیشہ وہی کرتی ہے، اس بار بھی وہی کرے گی، وہ غصے سے کہتا کمرے میں ٹہل رہا تھا، مگر دل اب بھی بے چین تھا۔ کچھ ہو جانے کے خوف سے اس کو صحیح سے سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ قدرتی ہوا کھانے کے باوجود بھی وہ پسینے سے شرابور تھا۔ یا اللہ، اس کی حفاظت کرنا، پتہ نہیں کہاں رہ گئی آج۔ ہوتی تو آ جاتی، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں پھنس گئی ہے۔ وہ خود سے کہتا زیر لب اس کے لیے دعا مانگنے میں مصروف تھا۔ ابھی وہ ٹہل ہی رہا تھا کہ تبھی اسے اپنی رنگ ٹون کی آواز آئی۔ وہ بے اختیار دھڑکتے دل اور بھاگتے قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ ہاتھ میں فون اٹھا کر نمبر دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جو بے چینی اور گھبراہٹ تھوڑی دیر پہلے اسے ہو رہی تھی، اب وہ بدل چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کال یس کرتے اپنے کان سے لگا گیا تھا، مگر ہاں، وہ آج اسے ضرور سنانے والا تھا۔ بھلا 2.5 گھنٹے لیٹ تھی، کہاں تھی؟ اسے ذرا بھی اس کا خیال نہیں آیا۔ لبوں کو دباتے، مسکراہٹ کو روکتے ہوئے سخت لہجے میں اس نے ہیلو کہا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ چہکتے ہوئے لہجے میں اس نسوانی وجود نے اسے پوچھا تھا۔ اس کا چہکتا ہوا لہجہ محسوس کر جہان کا دل جل کر کوئلہ ہو گیا تھا۔ اس کو ٹینشن کے جہنم میں دھکیل کو وہ اتنی خوش تھی۔ جہنم میں تھا، سخت لہجے میں اس نے اسے جواب دیا تھا۔ ہیں؟ کیا ہو گیا جہان؟ بتائیں نا، کہاں تھے؟ کہہ تو رہا ہوں جہنم میں تھا۔ استغفر اللہ، کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ گناہ ہوتا ہے۔ ہاں، سارے گناہ اور ثواب صرف مجھے ہی تو پورے کرنے ہیں۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، چھوڑو، تم بتاؤ کہاں تھی تم؟ نیند آ گئی تھی جہان، صبح جلدی اٹھ گئی تھی نا، اس لیے تھوڑا جلدی سو گئی، وہ نیند بھرے لہجے میں اس سے بولی تھی۔ یہ سن کر جہان کا دل پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز جلا تھا۔ مطلب کہ وہ اس سے کہتی تھی کہ اس سے بات کیے بغیر اسے نیند نہیں آتی، اور آج اس سے بات کیے بغیر ہی وہ سو گئی تھی۔ تو سوتے رہنا تھا نا، ابھی کیوں فون کیے مجھے؟ جہان غصے سے بولا تھا۔ آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے جہان؟ نہیں آ رہا غصہ، بولو کیوں کال کی ہے؟ ویسے ہی پتہ تو ہے آپ کو کہ میں روز ہی تو کال کرتی ہوں آپ کو۔ سب چھوڑو، مجھے بتاؤ تم کون ہو، تمہارا نام کیا؟ اور یہی وہ سوال تھا جہاں سارا کی زبان کو بریک لگتا تھا۔
جہان میں نے بتایا تو ہے آپ کو کہ وقت آنے پر میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں کون ہوں۔ سمجھو وقت آ گیا، اب مجھے بتاؤ۔ اس نے سخت لہجے میں مجھ سے پوچھا تھا۔ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا اور وہ تھی کہ اسے بتاتی نہیں تھی کہ وہ تھی کون۔ دوسری طرف وہ کافی دیر خاموش رہی تھی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ کتنے عرصے سے مجھے کال کرتی ہو؟ آج تک تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم ہو کون؟ یہ غلط نہیں ہے کیا؟ وہ سخت لہجے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میری مجبوری سمجھے جہان، میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی ورنہ آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے، اور یہی وہ کمزوری ہے جس وجہ سے میں آپ کو اپنی پہچان نہیں بتا رہی۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتی کال کاٹ چکی تھی۔ دوسری طرف جہان اس کے کال کاٹنے پر آگ بگولا ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنا موبائل بستر پر پھینکتے دوبارہ سے لیپ ٹاپ کے آگے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب یہی وہ چیز تھی جو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح جہاں کا دل بہلا سکتی تھی۔ وہ ناقدانہ نگاہوں سے آئینے میں اپنا روپ دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ بلیک کلر کی میکسی میں اس کا روپ آفت کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ لمبے خوبصورت بالوں کی پونی ٹیل بنا کر کاندھے پر ڈالے خوبصورت پرکشش چہرے پر سافٹ سا میک اپ کیے، لبوں پر نیوڈ لپسٹک لگائے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو آگے پیچھے سے دیکھتی مسکرائی تھی۔ دوسری لمحے اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈریسنگ ٹیبل میں موجود اپنے فیورٹ پرفیوم کو اٹھایا تھا۔ دوسری لمحے وہ اسے اپنے اوپر چھڑکنے لگی تھی۔ پورا کمرہ امپورٹڈ پرفیوم کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ اس کے لبوں پر بے تحاشا خوبصورت مسکراہٹ تھی، اور یہ مسکراہٹ کل کے بعد سے اس کے ہونٹوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس مسکراہٹ کو چھوڑ نہیں پائی تھی۔ مراد کا خیال اسے دل سے جا نہیں رہا تھا۔ سعد مظہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اس نے اس کی محبت کی قدر نہیں کی تھی۔ اب وہ شخص تھا جو اس سے محبت کرتا تھا، اور کل رات سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ مراد اسے اچھا لگ رہا ہے۔ وہ مراد کے لیے خوبصورت جذبے محسوس کر رہی تھی۔ آج یونیورسٹی میں فیئر ویل پارٹی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس نے آج کے بعد پیپر دے کر یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کر جانا تھا۔ اسی لیے جونیئر اسٹوڈنٹس نے اپنے سینئرز کے پاس آؤٹ ہونے پر ایک پارٹی رکھی تھی۔ اس پارٹی کے لیے وہ تیار ہوتی ہے، اپنے آپ کو ایک اور بار ناقدانہ نگاہوں سے دیکھتی بستر پر بیٹھتی اپنے ہائی ہیل پہنتی بیگ لیے ایک ادا سے باہر آئی تھی۔ جہان جو کسی کام سے باہر جا رہا تھا، اسے اتنا تیار شیار دیکھ حیرت سے کھڑا رہ گیا تھا۔ یہ تم یونیورسٹی جا رہی ہو یا ماڈلنگ کرنے؟ سخت لہجے میں اس نے اس سے پوچھا تھا۔ بھائی کتنی بار آپ سے کہا کہ میرے بھائی ہیں آپ، میرے باپ نہیں، اس طریقے کے سوال مت کیا کریں مجھ سے۔ زینیہ شام منہ پھٹ بھی تھی اور ساتھ ساتھ بدتمیز بھی۔ جہاں کو اس بات کا احساس زور و شور سے آج ہو گیا تھا۔ زینیہ، شرافت سے مجھے بتاؤ کہاں جا رہی ہو؟ بھائی پاس آؤٹ ہونے کی خوشی میں آج فیئر ویل پارٹی ہے، یونیورسٹی میں، وہیں جا رہی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے تیار ہو کر ہی جانا ہے، تب بھی تیار ہو کر جا رہی ہوں۔ اس کی بات سنتا جہان گہری سانس بھرتا اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ اچھا آؤ تمہیں میں چھوڑ دوں۔ شکریہ، جب کبھی نہیں چھوڑا تو آج بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتی تیز قدموں سے وہاں سے جا چکی تھی۔ جہان گہری سانس بھرتا بھاگتے قدموں سے نیچے اترا تھا۔ وہ راج ہنس کی طرح گردن اکڑا کر یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کئی لوگوں نے مڑ کر اس کی شکلیں دیکھی تھیں، کتنوں کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سب اسے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ مغروریت سے مسکراتی ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کی جانب دھکیل دی آگے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ سعد مظہر کی گہری سانس بھرتا اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ اسے پسند کرتی تھی، اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی، اور ابھی یہ وقت آ گیا تھا کہ وہ اسے تھوڑی دوسری نظر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ سعد مظہر کو بے اختیار افسوس سا ہونے لگا تھا۔ اس کی محبت پر یقین نہ کر کے مراد اسے آتے دیکھ بے ساختہ سانس روکے اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اسے بنا کسی ہتھیار کے بھی مار سکتی تھی۔ بے اختیار کئی لمحے وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے جا رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ قدم بڑھاتا اس کے پیچھے پیچھے بھاگا تھا۔ اپنے پیچھے مراد کو بھاگتا دیکھ زینیہ مسکرائی تھی۔ رک جائیں میڈم۔
کیوں مجھ معصوم کو اپنے پیچھے بھگا رہی ہے؟ ساری یونیورسٹی مجھے بے گھوڑا کہہ رہی ہوگی۔ پھولتی سانسوں کے ساتھ ہنستے ہوئے مراد نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس کی بات سنتی زینیہ رک گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ بھی کہکا لگا کر ہنس دی تھی۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی، تو کیوں آپ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ مت بنے بے گھوڑا، ایک ادا سے کہتی وہ دوسری طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کی صدا پر قربان جاتے مراد نے اسے باری جاننے والی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اگر آپ مجھے ساری زندگی بھی اپنے پیچھے گھمائیں گی تو بائی گاڈ میں ساری زندگی بھی آپ کے پیچھے بھاگنے کو تیار ہوں۔ اب کی دفعہ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ زینیہ جانتی تھی کہ اس دفعہ وہ سیریس تھا۔ اس کے کہنے پر زینیہ کا خوبصورت چہرہ گلابی ہوا تھا، مگر وہ لب دبائے وہیں کھڑی رہی، کچھ بولی نہیں تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کے سامنے آتا کھڑا ہو گیا تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیص میں لمبا چوڑا قد کھل رہا تھا، بالوں کو جلد سے سیٹ کیے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ چہرے پر خوبصورت گلاسز لگائے وہ واقعی زینیہ شام کا دل دھڑکا گیا تھا۔ وہ بے مشکل اپنی نگاہیں مراد پر سے ہٹاتی دوسری طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ کم بخت اپنے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ زینیہ میں آپ کے لیے سیریس ہوں، وہ کہتا آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو تھام گیا تھا۔ زینیہ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر مذاق کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر سارے جذبات چھپائے گمگیر نگاہوں سے زینیہ کو دیکھ رہا تھا۔ زینیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس سے چھپ جائے۔ وہ نگاہیں چراتی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ دوسری لمحے مراد اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھتا اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ گیا تھا۔ اس نے گلابی نگاہوں سے مراد کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں دل بھر بھر آ رہا تھا۔ یہ شخص تو چاہے جانے کے قابل تھا، مجھ سے نگاہیں کیوں چرا رہی ہے؟ زینیہ، اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتا اس کا چہرہ اوپر اٹھا گیا تھا۔ اس نے بھیگی نگاہوں سے مراد کو دیکھا تھا۔ وہ شخص چاہے جانے کے قابل تھا اور اسے چاہ بھی رہی تھی، مگر سعد مظہر کے بعد اسے اب کسی پر بھی اتنی آسانی سے یقین نہیں آتا تھا۔ اگر ہاتھ بڑھا کر مراد کی محبت کو چھونا چاہتی اور اگر وہ کسی ہوا کی طرح تحلیل ہو جاتی، اسی خوف کے زیر اثر وہ اپنے جذبوں کو، اپنی محبت کو اور مراد کو بھی جھٹک رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ اپنی نگاہیں دوبارہ موڑ گئی تھی۔ مراد نے پھر سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ مجھے بتائیں زینیہ، مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہیں؟ کیا آپ کو میری محبت میں کھوٹ لگ رہا ہے؟ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کو یقین دلاؤں گا۔ میں آپ کو ہر اس فعل سے یقین دلاؤں گا جس سے آپ کو یقین آئے۔ وہ سچائی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا لفظ لفظ سچ ہے۔ دوسری لمحے اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگی تھی۔ مراد فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ ادھر دیکھیے زینیہ، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ فکر مندی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ کہتی چہرہ موڑ گئی تھی۔ مجھے بتائیں زینیہ، اگر مجھ سے کوئی پرابلم ہے تو یقین کریں آئندہ میں آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گا، مگر پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ یہ کہتے ہوئے مراد اسے مجبور لگ رہا تھا کہ وہ مراد کی طرف مڑتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ مراد، آپ برے نہیں لگ رہے، میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ آپ مجھے برے نہیں لگتے، بس میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، اپنا ماضی۔ میں کسی کو پسند، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی مراد اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ پلیز زینیہ، مجھے ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ مجھے نہیں جاننا کہ آپ پہلے کسے پسند کرتی تھی یا نہیں کرتی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا زینیہ، مجھے صرف آپ سے فرق پڑتا ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ دنیا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ کہتا اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زینیہ کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو کھینچ گئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے مراد؟ آپ کو کیا بالکل فرق نہیں پڑتا کہ میں پہلے کسی کو پسند کرتی تھی؟ نہیں پڑتا فرق زینیہ، سچ میں نہیں پڑتا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اب میرے لیے آپ ہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں زینیہ۔ میں بہت جلد اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے مجھے آپ کی رضامندی چاہیے۔ آپ رضامندی دیں گی تو جلدی میرے پیرنٹس آپ کے پیرنٹس سے بات کر لیں گے۔ میں کسی حرام تعلق میں پڑے بغیر سیدھا حلال رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے
مراد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص کچھ گھنٹوں میں ہی اس کے لیے کتنا عزیز ہو گیا تھا۔ وہ بھیگی نم نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھی تھی۔ مراد، مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا کہ آپ مجھے اتنا چاہتے ہیں۔ وہ بے یقینی سے مراد کو دیکھ رہی تھی۔ جتنا آپ کو چاہتا ہوں نا، اس بات کا ثبوت میں آپ کو شادی والے دن دوں گا، وہ شرارت سے کہتا آنکھ مار گیا تھا۔ دوسری طرف زینیہ اس کی بے باک بات پر کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کوسے قضا کے رنگ کھلتے دیکھ مراد مسکرایا تھا۔ اف یار، اتنا مت شرمائے، کیوں بندے کو مار دینا چاہتی ہیں؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتا جھکا تھا۔ اس کے انداز پر زینیہ کہکا لگا کر ہنستی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں زینیہ، اب سے نہیں تب سے جب آپ مجھے جانتی بھی نہیں تھی۔ اس کا لہجہ یکا یک بھیگنے لگا تھا۔ اس کی بھیگی آواز سن زینیہ کا دل بھر آیا تھا۔ کیا وہ اتنی محبت ڈیزرو کرتی تھی؟ وہ مراد کو دیکھتے ساتھ ہی اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ساتھ مراد کے آگے کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ اسے اتنا چاہتی تھی اور اس نے اس کی محبت کی قدر ہی نہیں کی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھی تھی۔ مراد، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب چاہیں اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیج سکتے ہیں، جب تک میں اپنے گھر میں بھی بات کر لوں گی، وہ کہتی مسکرائی تھی۔ مراد نے گہری سانس بھری تھی۔ قسم سے سکون دے دیا آپ نے مجھے یہ بات کہہ کر۔ سمجھے، پھر یہ بہت جلد آپ کا اور میرا رشتہ پکا ہو جائے گا، وہ کہتا اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہ بھی مسکرا دی تھی۔ یکدم ہی دونوں کی ساری کلفت دور ہو گئی تھی۔ وہ مراد کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مراد کے ہوتے ہوئے ساتھ کا خیال بھی اسے نہیں آ رہا تھا۔ مطلب کہ وہ ساتھ سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ اسے پسند کرتی تھی۔ محبت اور مراد سے کرنے لگی تھی۔ اب اسے سمجھ میں آیا تھا کہ ساتھ مظہر اس کا کیوں نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کے نصیب میں مراد تھا اور وہ اپنے نصیب پر بے تحاشا خوش تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کلاس میں داخل ہوئی۔ اس کی متلاشی نگاہیں سارا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ نہ جانے سارا میڈم صبح سے کہاں مصروف تھی، اسے نظر ہی نہیں آئی تھی۔ وہ متلاشی نگاہوں سے اسے ڈھونڈتی دوسری کلاس کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ وہاں سارا کو اپنے خیالوں میں کھوئے دیکھ وہ ہاتھ ہلاتی اس کے پاس آئی تھی، مگر سارا نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوتی دوبارہ سے اپنا ہاتھ سارا کے آگے ہلا گئی تھی، مگر سارا اپنے خیالوں میں گم تھی۔ وہ سخت نگاہوں سے اسے گھورتی اس کے پاس آتی اسے ہلا گئی تھی۔ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی، چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ اس کے بھائی کے خیالوں میں ہی تو گم تھی۔ کیا سوچ رہی تھی سارا؟ اس کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، بس مما کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچھا، مما کے بارے میں تم مسکرا مسکرا کر سوچتی ہو؟ واہ یار، میری کو بھی یہ عادت دے دو، میں بھی اپنی ماں کے بارے میں مسکرا مسکرا کر سوچا کروں گی، وہ شرارت سے کہتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی تھی۔ اس کے کہنے پر سارا گھبراتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دوسری لمحے وہ سارا کا چہرہ اپنی جانب دوبارہ موڑ گئی تھی۔ تم بھائی کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ اس نے اتنی اچانک یہ بات کی تھی کہ سارا کے ہاتھ سے پانی کی بوتل چھوٹ کر نیچے جا گری۔ وہ بے یقین نگاہوں سے زینیہ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، زینیہ منہ پھٹ تھی، بدتمیز بھی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کی آنکھیں پڑھنا بھی جانتی تھی۔ وہ پہلے دن سے ہی سارا کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے محبت دیکھ چکی تھی، مگر خاموش تھی۔ چاہتی تھی کہ سارا خود سے اس کے بھائی کو بتا دے، مگر سارا میڈم ایک انجان نمبر بن کر اس کے بھائی کو کال تو کر سکتی تھی، مگر اسے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے آج اس نے کمر کس لی تھی کہ وہ آج سارا کو سمجھا کر ہی اٹھے گی۔ تو تم کیسے جانتی ہو سارا؟ ہکلاتے ہوئے سے پوچھ رہی تھی۔ میں آنکھیں پڑھ لیتی ہوں سارا، میری سالگرہ والے دن میں سمجھ گئی تھی کہ تم میرے بھائی سے محبت کرنے لگی ہو۔ میں خوش تھی کیونکہ تم میری دوست ہو۔ میں چاہتی تھی کہ تم خود سے بھائی کو بتا دو، مگر تم پتہ نہیں کیوں بھائی کو اب تک نہیں بتا سکی۔ میں اسے کیسے بتا دوں زینیہ؟ اگر تمہارے بھائی نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو؟ وہ دنیا جہاں کا ڈر اپنے لہجے میں سموئے اسے پوچھ رہی تھی۔ اف پاگل، ایک عرصے سے تم بھائی کو کال کر رہی ہو ہی نہیں سکتا کہ اب وہ تمہیں پسند نہیں کرتے ہوں۔ میں تمہاری دوست ہوں سارا، ایک دوست کی حیثیت سے میں تمہیں کہتی ہوں اپنی محبت کا اظہار کر دو۔ ہو سکتا ہے بھائی بھی تمہیں پسند کرتا ہو،
وہ کہتی اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کب تک ہی وہ انجان بن کر ان سے بات کرو گی؟ اگر یوں بات کر کے وہ عاجز آ گئی تو دیکھو سارا، میں اپنے بھائی کو جانتی ہوں۔ اگر وہ تمہیں پسند کرتے ہوں گے تو وہ تم سے فوراً شادی کریں گے۔ تم کیوں اس معاملے کو اتنا کھینچ رہی ہو؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو زینیا، میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گی۔ وہ اس کو دیکھتی مسکرائی تھی۔ زینیا بھی اسے دیکھتی مسکرائی تھی۔ اب وہ دونوں یہاں وہاں کی باتیں کرتے مصروف ہو گئی تھی۔ اور کیا کبھی لڑکیوں کی باتیں ختم ہوئی ہیں؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں موجود عاشقی 2 دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ اس کی پسندیدہ مووی تھی۔ یہ اپنی زندگی میں کوئی 8ویں بار وہ دیکھ رہا تھا، اور ہر بار وہ اتنی ہی دلچسپی سے یہ مووی دیکھا کرتا تھا۔ ابھی وہ مووی دیکھ ہی رہا تھا کہ تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جائیں، وہ کہتا دوبارہ سے اپنی گردن لیپ ٹاپ کی جانب موڑ گیا تھا۔ زینیا کمرے کے اندر داخل ہوتی، کمرے کو پوری نظر دیکھتی، اب گھور کر جہان کو دیکھ رہی تھی جو دوبارہ سے مووی میں گم ہو گیا تھا۔ بھائی انسان کے بچے بن جو، یہ کہیں سے لگ رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کمرہ ہے۔ ہر چیز پھیلا پھیلا کر رکھ دیتے ہو، سامنے والا بھی انسان ہے۔ وہ غصے سے کہتے اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ کہو کیا کہنا ہے؟ وہ مووی دیکھتے بولا تھا۔ اے کیا مطلب؟ مجھے معلوم ہے زینیا مجھ سے بات کرنے آئی ہو تو ورنہ تم اور یہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ ناممکن باتیں ہیں دونوں۔ اس کے کہنے پر زینیا بے ساختہ ادھر ادھر دیکھنے پہ مجبور ہوئی تھی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا، جہان کام کے علاوہ تو وہ جہان کے کمرے میں جھانکتی تک نہیں تھی۔ بھائی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، کام کی بات کرو۔ گردن اب بھی اس کی لیپ ٹاپ کی طرف ہی تھی۔ وہ کافی دیر جہان کا لیپ ٹاپ بند کرنے کا انتظار کرتی رہی، مگر اسے مووی میں مگن دیکھ کر وہ غصے میں کھڑی ہوتی لیپ ٹاپ بند کر گئی تھی۔ وہ جو مووی میں بری طرح گم تھا، بے ساختہ ہوش میں آیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا زینیا؟ میں کہہ رہی ہوں بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور آپ مووی دیکھ رہے ہیں۔ دوسری لمحے وہ اپنی کرسی زینیا کی جانب موڑ گیا تھا۔ کہو کیا بات کرنے آئی ہو؟ اس کے کہنے پر زینیا نے بے ساختہ گہری گہری سانسیں لیتے خود کو نارمل کیا تھا۔ وہ بہت بہادر تھی، مگر پھر بھی یہ بات کرتے ہوئے وہ گھبرا رہی تھی۔ بھائی آپ نے اس روز مراد کو دیکھا تھا نا؟ کون مراد؟ جہان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ وہی جس کے ساتھ میں پارٹی سے واپس آئی تھی۔ ہاں کیوں بھائی؟ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، اور میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ اس نے ڈر ڈر کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس کی بات سنتے جہان کے چہرے پر سختی آئی تھی۔ تم جانتے ہو نا ہمارے گھر میں پسند سے شادی نہیں ہوتی؟ وہ سخت لہجے میں زینیا سے پوچھ رہا تھا۔ جانتی ہوں بھائی، مگر اس میں میری کیا غلطی ہے کہ کوئی مجھے پسند آ گیا؟ وہ گہری سانس لیتی خود کو نارمل کر گئی تھی۔ اب سب یہ بات جانتے ہیں کہ زینیا جہان کو سمجھا کر ہی خود سمجھنے والی تھی۔ جو بھی ہو زینیا، تم بہتر ہے کہ اپنے دل کو سمجھا لو، کیونکہ تمہاری شادی وہاں تو نہیں ہوگی، میری شادی وہیں ہوگی بھائی، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ میں نے کہہ دیا نا زینیا، تمہاری شادی وہاں نہیں ہوگی، اور میں نے بھی کہہ دیا نا بھائی، یہ میری شادی وہیں ہوگی۔ جب آپ اپنی پسند سے شادی کر سکتی تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ میری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے زینیا، نہیں ہوئی ہے تو کیا ہو گیا بھائی، کریں گے تو آپ پسند سے ہی شادی۔ جس طریقے سے آپ لڑکے ہیں اس طریقے سے میں بھی ایک لڑکی ہوں۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے برابر رکھا ہے، اور اللہ نے ہم دونوں پر پسند کی شادی جائز رکھی ہے۔ اگر مراد میں کوئی کھوٹ ہوتا تو میں خود اس سے شادی نہیں کرتی، مگر مراد ایک آئیڈیل لڑکا ہے، اور آپ سبوں کو چاہیے کہ دین کے راستے پر چلتے مجھ پر زور زبردستی نہیں کی جائے۔ وہ سخت لہجے میں کہتی اپنی بات جہان کے دماغ میں انڈیل گئی تھی۔ جہان کئی لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہوں کہ ابا کبھی نہیں مانیں گے، اور میں بھی نہیں مانوں گا۔ بھائی اسلام نے لڑکی کو پسند کی شادی کا حق دیا ہے، کیوں پھر منکر ہو رہے ہو اس بات سے؟ کیوں چاہتے ہو کہ قیامت والے دن تم لوگوں سے میں سوال کروں کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کیوں کی تھی؟ میں کہتی ہوں بھائی، میں اس دن تم لوگوں کو اپنا حق معاف نہیں کروں گی۔ وہ بھیگے لہجے میں اسے وارن کر گئی تھی۔ جب اسلام نے مجھے اس چیز کا حق دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے اس چیز کا حق دیا، تو تم لوگ ہوتے کون ہو مجھے منع کرنے والے؟ وہ زخمی شیرنی کی مانند گرا رہی تھی۔ جہان نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ بات اسے کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ یہ تم لوگوں کی بھول ہے کہ تم لوگ مجھے منع کرو گے تو میں وہاں شادی نہیں کروں گی۔
बालक हूँ, मैं खुद से भी ये शादी कर सकती हूँ। ये कहती वो वहाँ से जाने लगी। तभी जहान उसका हाथ पकड़ता उसे दोबारा बिठा गया था। ठीक कह रही हो जीनिया, इस्लाम ने तुम्हें पसंद की शादी का हक दिया है, पर बहन बेटी को हक है कि वो अपना हमसफ़र खुद चुन सके, तो तुम क्यों नहीं मान रहे भाई? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम मुराद से कहना कि वो किसी भी रोज़ अपना रिश्ता लेकर आ सकता है। वो कहता उसके सर पर हाथ फेर गया था। उसने भीगी निगाहों से जहान को देखा था। दूसरे लम्हे वो उसके सीने से लग गई थी। थैंक यू भाई, आपने मुझे ज़माने की खुशियाँ दी थी, वो भीगे लहजे मुझसे कह रही थी। उसकी बात सुनता जहान मुस्कुराया था। मुझे मेरी बहन मिल गई, मुझे और भला क्या चाहिए? वो कहता उसके बालों पर अपने लब रख गया था। तुम बहुत अच्छे हो भाई, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नसीब करे भाई। वो कहती अपना दुपट्टा सेट करती उसके कमरे से चली गई थी, मगर वो अब भी उसके दुआ में खोया हुआ था। सारा ब्लैक नाइटी में मलबूस बेचैनी से टेरेस में घूम रही थी। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। पाने की खुशी और खो देने का डर उसके दिल में गड़ कर बैठ गया था। जीनिया की बात सुनते वो जहान को ये बताने के लिए राज़ी थी कि वो सारा थी और वो उससे मोहब्बत करती थी, मगर फिर अगर जहान उसे ठुकरा देता तो फिर उसका क्या होता? वो तो मर जाती। वो घबराती हुई टहल रही थी। उसका दिल बेतहाशा घबरा रहा था। दूसरी लम्हे वो अपनी आंखें बंद करके जहान को सोचने लगी थी। जहां का खूबसूरत रूप उसकी आंखों के पीछे जलवा घर था। वह मुस्कुराते हुए अपने बालों को सहलाती वहीं बैठ गई थी। जहां का ख्याल ऐसा था जो उसे मौत से जिंदगी की तरफ दोबारा मोड़ सकता था। दूसरी लम्हे वो कदम कदम चलती अपने कमरे में आई थी। अलमारी को खोलकर उसमें से रेड दुपट्टा निकालती वो आईने के आगे आकर खड़ी हुई थी। खुद पर दुल्हन की तरह वो दुपट्टा देते मुस्कुराते हुए अपने आप को देख रही थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर वो महरून दुपट्टा खिल सा गया था। ऐ काश जहान आप मुझे पसंद कर ले तो मैं आपकी दुल्हन होंगी, मैं आपके महरम होंगी, आप मेरे महरम होंगे। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी ना। वो खुद से सोचती बुरी तरह शर्माते मुस्कुराई थी। उसके चेहरे पर खूबसूरत रंग दौड़ रहे थे, जिन्हें अगर जहान देख लेता तो शायद वो उसी वक्त अपना दिल हार बैठता। मेरा दिल नहीं करता जहाँ कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगी। दूसरी लम्हे उसका लहजा भीगने लगा था। मगर मैं जानती हूँ ज़ेनिया ठीक कह रही हूँ, बताना ज़रूरी है। अगर आप भी मुझे पसंद करते हो तो हम एक हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा खुशनसीबी मेरे लिए कोई भी नहीं होगी। वो खुद से कहती अपने आप को तसल्ली दे रही थी, मगर दिल अजीब से खौफ में जकड़ा हुआ था। ये कैसा खौफ था? और अगर था तो क्यों था? लड़कियां इतनी खौफज़दा क्यों होती हैं? वो खुद से सोचती बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। मगर जो भी हो मुझे जहान को सच बताना चाहिए। वो कहती फ़ोन में जहान का नंबर मिला रही थी। दूसरे लम्हे दूसरी तरफ से कॉल उठाई जा चुकी थी। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। कैसे है जहान? मैं ठीक, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। जहान आप चाहते हैं ना कि मैं आपको बताऊँ मैं कौन हूँ? मैं आपको बताने को तैयार हूँ। जहाँ उसने दिल बड़ा करके जहान से कहा था। दूसरी तरफ जहान मुस्कुराया था। बताओ कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? उसके लहजे से ही मालूम हो रहा था कि वो मुस्कुरा रहा है। जान, मैं आपको मुंह से नहीं बल्कि मैं आपको सामने से बताऊंगी मैं कौन हूँ। फिर आप फैसला कर लीजिए कि मुझसे रिश्ता रखना है या नहीं। मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ, जहाँ आप कल 2 बजे उस लोकेशन पर मुझसे मिलने आ जाइएगा। वो कहते कॉल काट चुकी थी। जान मुस्कुराते हुए ब्लैक स्क्रीन देखती फ़ोन साइड पर डाल गया था। जिस लड़की से वो इतनी मोहब्बत करता था, जिसको वो इतना चाहता था, बिलाखिर कल वो उसको देख लेने वाला था। वो खुश था, वो बहुत खुश था। फिर बहुत जल्दी वो उससे शादी भी करने वाला था। वो कहता लैपटॉप बंद करते बिस्तर की जानिब कदम बढ़ा गया था। आज लैपटॉप में भी अब उसका दिल नहीं लगने वाला था। मुस्कुराते हुए बिस्तर पर लेटते वहाँ आंखें बंद कर गया था। अब आंखों के पीछे कौन सा अक्स था वो नहीं जानता था, मगर वो उसी का अक्स था जिसने उसकी रातों की नींदें उड़ा कर रख दी थी। वो आज भी सोचता था कि वो कितना लिया दिया रहने वाला बंदा था, मगर मोहब्बत ने उससे लिया दिया रहने वाला बंदा नहीं छोड़ा था।
اب اگر وہ اسے وقت سے نہیں کال کرتی تھی تو وہ پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ پہلے کی طرح ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ دے کہ میری بلا سے بھاڑ میں جائے، نہیں کرتی ہو تو نہیں کرے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب اگر وہ اسے وقت پر کال نہیں کرتی تھی تو وہ پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ وہ اپنا روپ آئینے میں دیکھتی مسکرائی تھی۔ وہ پیاری لگ رہی تھی، وہ بےحد پیاری لگ رہی تھی۔ اس چیز کی گواہی آئینہ دے رہا تھا۔ وہ خود کو ایک نظر اوپر سے نیچے تک دیکھتی دوبارہ مسکرائی تھی۔ وہ کسی چودھویں کے چاند کی مانی چمک رہی تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی اس چیز کی گواہی دے رہی تھی۔ رویل بلو کلر کی میکسی میں اس کا روح بے تحاشا دھمک رہا تھا۔ چہرے پر ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنے خوبصورت لمبے گھنے بالوں کو اس نے کاندھے پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک نظر اپنے آپ کو دیکھتی اب اپنی لپسٹک سیٹ کر رہی تھی۔ ہاں، اب اس کا روپ مکمل تھا۔ اس کے بعد اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اپنا فیورٹ پرفیوم اٹھایا تھا۔ اب وہ پرفیوم اپنے اوپر چھڑک رہی تھی۔ چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، مگر دل کہیں اندر بری طرح خوف کھا رہا تھا کہ کہیں اس نے اگر اسے ٹھکرا دیا تو اس نے اگر اسے نہیں اپنایا، وہ اگر کسی اور کو پسند کرتا ہوا تو وہ کیا کرے گی؟ ایسی لامتناہی سوچیں اس کے دماغ کو گھیرے ہوئی تھی۔ دوسری لمحے اس کی آنکھیں مردہ ہونے لگی تھی۔ اگر آپ نے مجھے ٹھکرا دیا نا جہاں، تو میں مر جاؤں گی۔ یا اللہ، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے اس سے کبھی دور نہیں کرنا اللہ، ورنہ میں حرام موت بھی مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ وہ کیوں اس ایک شخص کو اتنا جاننے لگی تھی؟ کیوں وہ خود سے سوال کرتی ہے؟ اب بستر پر بیٹھتی اپنی سینڈل پہن رہی تھی۔ اس کا روپ دمک رہا تھا، مگر اس کا دل اندر ہی اندر کہیں سکڑ رہا تھا، بری طرح سکڑ رہا تھا۔ وہ طریقے سے دوپٹہ اپنے کاندھے پر ڈالتی باہر آئی تھی۔ چھوٹی بی بی وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ شکر بابا، مجھے ریسٹورنٹ چھوڑ آئیں۔ اگر ماما کینیڈا سے فون کریں تو انہیں کہہ دیجیے گا کہ میں اپنی دوست سے ملنے ریسٹورنٹ گئی ہوئی ہوں۔ جی جی، جیسا حکم چھوٹی بی بی صاحبہ، آ جائیں۔ وہ کہتے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول گئی تھی۔ وہ ایک انداز سے قدم قدم چلتی گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ اب ان کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتے ریسٹورنٹ کے راستے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ جیسے جیسے ریسٹورنٹ قریب آ رہا تھا ویسے ویسے اس کا دل ڈر رہا تھا۔ اگر اس نے منع کر دیا، اگر اس نے انکار کر دیا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی اور سے محبت کرتا، تو وہ کیا کرے گی؟ دوسری لمحے وہ آیت الکرسی کا ورد کرتی اب ریسٹورنٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ریسٹورنٹ کے پاس پہنچ کر اس کا حلق سوکھا تھا۔ دوسری لمحے وہ گاڑی کھلتی باہر آئی تھی۔ آپ چلے جائیں شکر بابا، جب میں فون کروں تب مجھے لینے آ جائیے گا۔ جی بی بی صاحبہ، وہ کہتے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ اپنے پرس کو مضبوطی سے پکڑتے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ سامنے والی سیٹ پر جہان کو بیٹھا دیکھ وہ وہیں جم کر رہ گئی تھی۔ وائٹ کلر کی شلوار قمیض میں اس کا روپ دمک رہا تھا۔ بادامی شال کندھوں پر لپیٹ کر ڈالے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہیپنوٹائز ہو چکی تھی۔ وہ شخص اسے ہیپنوٹائز کر دیا کرتا تھا۔ دوسری لمحے وہ ہوش میں آتی تیز قدموں سے جہان کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ جہان اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر دوسری لمحے جہان کی آنکھوں میں شناسیت کے رنگ جھلملانے لگے تھے۔ وہ مسکراہٹ جو تھوڑی دیر پہلے اس کے لبوں پر تھی اب وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ جہان کے آگے بیٹھی تھی۔ جہان بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تو اس کی بہن کی دوست سارہ ہے۔ دوسرے لمحے وہ اسے بے یقینی سے دیکھتا چیئر پر بیٹھا تھا۔ سارہ اپنا حلق تر کرنے لگی تھی۔ جہان دوسری لمحے اس کا نام پکار بیٹھی تھی، اور جہان کو سمجھنے میں سیکنڈ نہیں لگا تھا کہ یہ زینیا کی دوست سارہ تھی۔ وہ اتنے عرصے اسے اپنی پہچان چھپا کر بات کر رہی تھی۔ اگر وہ سارہ تھی تو وہ اسے بتا بھی سکتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، مگر یوں اسے اپنا آپ چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے چہرے پر غصہ لہرانے لگا تھا۔ مانتا تھا کہ اس وجود کی اسے عادت ہو گئی تھی، مگر وہ سارہ تھی، اسے جانتی تھی، تو پھر اس نے اتنا بڑا سچ اسے کیوں چھپایا تھا؟ اس کا چہرہ غصے کی سرخی سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ سخت نگاہوں سے سارہ کو دیکھ رہا تھا۔ فیضان، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے پہچان گئے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی کہ میں نے آپ سے یہ بات کیوں چھپائی،
مگر میں کیا کرتی جہان، میرے کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ مجھے ٹھکرا نہ دیں۔ اس وقت مجھے جو صحیح لگا میں نے وہی کیا، مگر میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ میں زینیا کی دوست سارہ ہوں۔ مجھے اتنا عرصہ آپ کو انجان نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی۔ جہان کو اس کے کہنے پر اور غصہ آیا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں جہان، اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی، مگر اسی وقت جہان نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ پکڑے بے یقینی سے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تیزی سے جمع ہونے لگے تھے۔ محبت کی امید مجھ سے مت رکھنا سارا، ایک بات اچھے سے سن لو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم نے مجھے اتنے عرصے اندھیرے میں رکھا کیوں؟ تم مجھے بتا سکتی تھی نا کہ تم میری بہن کی دوست ہو، مگر تم نے مجھے نہیں بتایا۔ افسوس ہوا مجھے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ آئندہ نہ مجھے کال کرنا، نہ مجھ سے ملنے کی بات نہیں کرنا۔ میں تمہیں بلاک کر دوں گا۔ آج کے بعد میں تمہاری کوئی کال نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ کہتا اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے وہاں سے جانے لگا۔ سارہ کی آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اسے نہیں ٹھکرا سکتا تھا، وہ مر بھی سکتی تھی اس کے پیچھے۔ جہاں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کرے، میں مر جاؤں گی۔ وہ کہتے بری طرح رو دی تھی۔ اس کے رونے پر جہان لب بھیجتا رکا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس آواز سے تو محبت کرتا تھا نا۔ وہ بے وقوف تھا، وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ اسی لڑکی سے محبت کرتا تھا جسے وہ تکلیف دے رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں تم سے محبت نہیں کرتا، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ آئندہ مجھے کسی قسم کی کوئی کال یا پھر میسج مت کرنا۔ وہ کہتا مڑا تھا۔ جہان میں مر جاؤں گی، وہ بری طرح چلائی تھی۔ تو مر جاؤ، وہ بھی چلاتے مڑا تھا۔ اس نے بے یقینی سے جہاں کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں مر بھی جاؤں گی جہاں، کہاں نہ مر جاؤ۔ کیا آپ کو میرے مرنے سے دکھ نہیں ہوگا؟ اس نے دکھ بھرے لہجے میں جہان سے پوچھا تھا۔ نہیں، اگر تم سارہ نہیں ہوتی تو دکھ ہوتا، مگر تم سارہ ہو، اب دکھ نہیں ہوگا۔ میری بلا سے تم مر جاؤ، مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں۔ اس کے کان میں زہر انڈیل کر وہاں سے جا چکا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ سارہ اس کے لیے سچ میں بھی مر سکتی تھی۔ وہ بے یقینی سے اب تک ریسٹورنٹ کے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے جہان نکل کر جا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر آنسو گر رہے تھے، مگر وہ اب بھی بے یقینی سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اپنا بیگ لیتی کھڑی ہوئی تھی۔ مر جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے الفاظ سارہ کے کان میں اب تک زہر انڈیل رہے تھے۔ وہ مضبوطی سے اپنے بیگ کو تھامتی باہر کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ اسے آس پاس کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ روڈ کراس کر رہی تھی، مگر وہ اب بھی آگے پیچھے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہارن کی آواز اس کے کانوں میں لگ ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی ایک گاڑی نے آ کر اسے ہٹ کیا تھا۔ وہ بری طرح سڑک پر گرتی اپنے ہوش و حواس گنوا چکی تھی۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتا اپنی ڈریسنگ کی ساری چیزیں توڑ گیا تھا۔ اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو کچھ کر لے۔ سارہ نے اسے اپنی پہچان چھپائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارہ کا کیا کرے، مگر ایک دل کے حصے میں کہیں نہ کہیں اس کی ٹینشن بھی ہو رہی تھی۔ جو بھی تھی، اسے اس کا خیال ہمیشہ آتا رہتا تھا۔ اسے جانتا نہیں تھا، مگر اس کی عادت سے اسے ہو چلی تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی اس کا روم نوک کر کے زینیا اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ زینیا کو دیکھتا اپنی نگاہیں جھکا گیا تھا۔ سارہ زینیا کی دوست تھی، اور وہ اس کی دوست کو اتنا سنا کر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے برابر آ کر بیٹھی تھی۔ بھائی، کسی کا کیوں دل دکھاتے ہو؟ کیوں کسی کو اتنا رلا رہی ہو؟ وہ ایک سیکنڈ میں جان گیا تھا کہ زینیا سب جانتی ہے، تو اس نے تمہیں فون کر کے بتایا ہے۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا بھائی، مگر میں جانتی ہوں آپ کے غصہ کرنے سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ وہاں کیا کر کے آئی ہیں۔ اگر جان گئی ہو تو ایک بات یاد رکھو، میری بہن ہو تم، میری ماں نہیں ہو جو مجھے سمجھانے آئی ہو۔ تمہاری ماں نہیں ہوں بھائی، تبھی تمہیں اچھا سمجھانے آئی ہوں۔ وہ میری دوست ہے، مجھے اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کا دل یوں مت دکھاؤ کہ بعد میں تمہارا اپنا بھی دل دکھے۔ بھائی، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے فکر مندی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ سمجھ کر بھی جیسے سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے مت سمجھاؤ زینیا، پلیز،
وہ تمہاری دوست تھی، مجھے پسند کرتی تھی، وہ مجھے بتا تو سکتی تھی نا۔ اتنے عرصے اس نے میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ بھائی وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اس نے کیسے فائدہ اٹھایا ہے؟ وہ تو اپنے دل کے لیے تم سے بات کرتی تھی تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ بھائی تم اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تم نے اسے ٹھکرا دیا تو وہ تمہارے لیے مر جائے گی، وہ تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ بھائی تم ایک بار اس کی زندگی کا ہی سوچ لیتے۔ اب وہ اسے ملامت کر رہی تھی۔ جہان کو خود پر ڈھیر سارا غصہ آیا تھا۔ اس کا دل عجیب سا ہونے لگا تھا۔ اسے مرنے کا بھی بول کر آیا تھا۔ غصے میں ایک بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کیا بولوں۔ اب اسے اپنے لفظوں پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ ویسا لڑکا تو نہیں تھا جو کسی کو ایسا بولے، اور وہ بھی اس لڑکی کو جس سے وہ خود بھی محبت کرنے لگا تھا۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی جہان کے نمبر پر سارا کی کال آئی تھی، جسے جہان دوسرے لمحے کاٹ گیا تھا۔ بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ وہ تم سے فون پر بات کرنا چاہ رہی تھی۔ تم کم از کم اس سے بات تو کرو۔ ابھی نہیں زینیا، ابھی مجھے غصہ آ رہا ہے، میں جانتا ہوں میں اسے کچھ بھی کہہ دوں گا، اور میں اب اسے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ جب موڈ ٹھیک ہو جائے گا تو بس میں اسے کال کر کے معافی بھی مانگ لوں گا، اور یہ بھی کہہ دوں گا کہ میں کچھ عرصے میں اپنے ماں باپ کو اس کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ ہوئی نا بات، میرے بھائی والی بات۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ مار گئی تھی۔ تبھی زور و شور سے اس کا فون بھی بج رہا تھا۔ سارا کا نمبر دیکھتے وہ دوسرے لمحے کال پک کر چکے تھے۔ کال پر بات کرتے ہوئے اس کا منہ لٹھے کی مانی سفید ہوا تھا۔ کیا؟ جی آپ لوکیشن بھیجیں، ہم وہاں پہنچتے ہیں، وہ مرے مرے لہجے میں کہتی کال کاٹ چکی تھی۔ جہاں فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا زینیا؟ بھائی سارا کو بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بھائی ہمیں جانا ہوگا، اس کی ماما بھی کینیڈا ہے۔ جہاں کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس نے اپنی زبان کو کئی بار کوسا تھا۔ وہ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ ہسپتال گیا تھا۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی میں لے کر جا چکے تھے۔ خون بہت سارا بہہ جانے کی وجہ سے اس کی حالت کریٹیکل تھی۔ زینیا مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ دوسری طرف وہ گھبراتے ہوئے دل کے ساتھ ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ سارے کی حالت کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہا تھا، اور حقیقتاً وہی اس کی حالت کا ذمہ دار تھا۔ اگر اسے غصہ آ رہا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ اسے ایسے الفاظ تو یوز نہیں کرتا، اس لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی جاتا کہ تبھی ڈاکٹر آئی۔ کانگریچولیشن مسٹر جہان، آپ کی وائف اب خطرے سے باہر ہے۔ اسے سارا کا شوہر سمجھتے اسے خبر دیتے وہاں سے جا چکی تھی۔ جہان نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ دوسری لمحے وہ سارا کے روم کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ سارا بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتی چہرہ موڑ گئی تھی۔ سر اور ہاتھ پیر پر پٹی بندھی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ ایم سوری سارا، مجھے تمہیں وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اتنے عرصے تک تم نے مجھ سے اپنی پہچان چھپائی، مجھے صرف اس وجہ سے غصہ آ گیا تھا، ورنہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سارا، مجھے بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں بھی مر جاؤں گا، وہ کہتا اس کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس گیا۔ وہ سرخ ہو گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں جہان، آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں سارا، بہت، تم ٹھیک ہو جاؤ اور تمہاری موم کینیڈا سے واپس آ جائے تو میں اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ موم 15 ڈیز میں کینیڈا سے واپس آ جائیں گی، وہ مسکرا کر جہان کو بتا رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر زینی اندر داخل ہوئی تھی۔ یار سارا، کیا کرتی ہو؟ ڈرا ہی دیا تم نے تو مجھے، وہ فکر مندی سے اس کے پاس آ کر بیٹھتی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر گئی تھی۔ اب میں ٹھیک ہوں زینیا، اب بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ زینیا بھی جہان کو دیکھتے مسکراتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اب نصیب سہل تھا۔ آج جہاں کی بارات تھی اور کل جہاں کے ولیمے کے ساتھ زینیا کی بھی بارات تھی۔ سارا آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ وہ حوروں کی مانند خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کئی لوگوں نے اس کی تعریفیں کی تھی، اور اس کی تعریف کا گواہ تو اس کا آئینہ بھی تھا، اس کی آنکھیں بھی تھی۔ وہ خود کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ جس شخص سے اس نے اتنی محبت کی تھی، آج وہ شخص اس کا نصیب بن رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح کے بعد اسے اور جہان کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا۔ جہان نے ایک سیکنڈ میں بھی اسے اپنی نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ وہ کسی دیوانوں کی مانند اسے تک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے گلابی ہوتی اس کا چہرہ بار بار موڑ رہی تھی۔
مگر جہاں پھر بھی دیوانہ بنا اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ بالآخر تھوڑی دیر بعد رخصتی عمل میں لائے گی۔ تمام رسموں کے بعد سارا کو جہان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرے کو دیکھتی ہی خوش ہو رہی تھی۔ کمرہ خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ گلاب کے پھولوں سے خوبصورتی سے سجا کمرہ اسے بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں آنے کے خواب تو وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا کرتی تھی۔ وہ خود کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ تبھی روم نوک کر کے فیضان اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جہان کو دیکھتی سمٹ کر بیٹھی تھی۔ دل ہتھیلی میں دھڑکنے لگا تھا۔ شدید سردی میں بھی اس کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ وہ گھبرائی نگاہوں سے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ جہان مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ وہ پیچھے کھسکی تھی۔ اس کا چہرہ قندھار کی مانی سرخ ہو رہا تھا۔ جہاں اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ مسکرا گیا تھا۔ اسے شرماتی ہوئی اور پیاری لگ رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتا جھک کر ان پر باری باری لب رہ گیا تھا۔ سارا کا چہرہ گلاب کی مانی سرخ ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو کھینچ گئی تھی، مگر جہان نے اور سختی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر لیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ کہتا اس کے چہرے تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کی تعریف پر اس کی حرکت پر وہ گلاب کی مانی سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ اسے دیکھتا اس کا اور دیوانہ ہو رہا تھا۔ تم میری زندگی ہو سارا، اگر تمہیں میری زندگی سے نکال دیا جائے تو جہان حشام کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، وہ کہتا اب اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوم گیا تھا۔ سارا اس کے عقیدت بھرے لفظ پر شرم سے سرخ پڑتی کپ کپ آ گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اور اس کے چہرے پر ہر نقش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ اس کے ہر لمس میں بے حد شدت تھی۔ سارا کپ کپاتی سے خود سے دور کر رہی تھی، مگر وہ اور شدت سے اسے لپٹا جا رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے مخمور لبوں کو پیاسی نگاہوں سے دیکھتے ان پر جھک گیا تھا۔ سارا نے جھٹپٹاتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی آکٹوپس کی مانند اسے جکڑ چکا تھا۔ دوسری لمحے وہ الگ ہوتے اس کو نرمی سے تکیے پر لٹاتے اس کی پیشانی پر لب رکھتا اوپر ہوا تھا۔ کیا اجازت ہے کہ میں تمہارے روم میں سما کر تمہیں اپنا بنا لوں؟ اس کے گالوں پر لب رکھتا اسے پوچھ رہا تھا۔ بولو میری جان، کیا اجازت ہے کہ اپنے رشتے کو مکمل کر لوں؟ وہ نرم لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر سارا نے محبت سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ دوسری لمحے وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس پر جھکتے اس کو پاتا چلا گیا تھا۔ سارا کے لبوں سے سسکیاں برآمد ہوئی تھی، جنہیں جہان اپنے لبوں کی قید میں دباتا اپنی شدتوں میں اور تیزی لے آیا تھا۔ اب کمرہ نرم گرم شدتوں سے مہک رہا تھا۔ زینیہ اور مراد کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں بیٹھے ایک دوسرے کو واری جانے والی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ دونوں ہی بے تحاشا خوبصورت لگ رہے تھے۔ مراد نے ایک پل کے لیے بھی زینیہ سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹائی تھی۔ وہ اس کی خوش نصیبی تھی، وہ اس سے مل گئی تھی۔ آج سے مراد صدیقی خوش نصیب تھا۔ وہ اسے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت میں زینیہ کو بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری لمحے وہ زینیہ کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے مراد کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو کھینچا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ تبھی سعد مظہر ان دونوں کو جلتی نگاہوں سے دیکھتا قدم قدم چلتا اسٹیج پر آیا تھا۔ کنگریچولیشن یار، وہ حسرت بھری نگاہوں سے مراد کو دیکھتا بولا تھا۔ زینیہ نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ وہ ایک سخت نظر زینیہ پر ڈالتے مراد کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ دلہا صاحب ذرا میرے ساتھ باہر چلے، آپ کی دلہن کی کرتوت آپ کو بتانے ہیں۔ وہ گراتی نگاہوں سے زینیہ کو دیکھتا مراد سے بولا تھا۔ مراد نے بے یقینی سے سعد کو دیکھا تھا۔ دوسری لمحے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زینیہ کی آنکھوں میں بے یقینی ابھر رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی جو غلط تھی، مگر اسے سعد پر بھروسہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مراد اور سعد قدم قدم چلتے اسے دور جا رہے تھے۔ اس کی بری آنکھوں میں آنسو جمع ہونے شروع ہوئے تھے۔ اتنے دوگلے انسان سے محبت کرتی تھی نا میں، تو ایسے انسان پر۔ باہر آتے مراد اسے سیدھا کھڑا کر گیا تھا۔ بول، کیا بات کرنی تھی میری بیگم کے بارے میں؟ مراد سخت لہجے میں سعد سے بول رہا تھا۔
تو جانتا ہے کہ تیری بیگم تجھ سے محبت نہیں کرتی؟ مراد نے مسکراتے ہوئے سعد کو دیکھا تھا۔ اسے سعد سے اس قسم کی بات کی ہی امید تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، تو بتا، تیری بیگم مجھ سے محبت کرتی تھی اور کہ عرصے تک وہ میرے آگے پیچھے گھومی ہے اور میرے ساتھ وہ سب کرنے کو بھی تیار ہو جاتی، تو جانتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنی محبت کرتی تھی تیری بیگم مجھ سے؟ وہ چیلنج کرتی نگاہوں سے مراد کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری لمحے مراد نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر مکہ مارا تھا اور الٹے منہ سڑک پر گرا تھا۔ اٹھ، تو ہوتا کون ہے میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کرنے والا؟ وہ اس کے اوپر بیٹھتے پہ در پہ کئی مکے اس کے جبڑے پر مار گیا تھا۔ اس کے جبڑے سے خون نکل آیا تھا۔ وہ تکلیف کے اثار لیے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مراد بنا رکے اسے مارے جا رہا تھا۔ میری بیوی کی غلطی ہے کہ اس نے تجھ جیسے کتے سے محبت کری۔ ابھی تجھ جیسے مرد پر تو کوئی عورت تھوکے بھی نہیں۔ تو کتا ہے، سب سے بڑا کتا۔ آئندہ مجھے میری بیوی کے بارے میں کچھ کہنے کی جرات بھی مت کری ہو، ورنہ آج تو زندہ چھوڑ رہا ہوں، اس روز زندہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہتے اسے لات مارتے اسے زمین پر سسکتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اندر آتا زینیا کے برابر میں بیٹھا تھا۔ زینیا گھبراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ جھک کر زینیا کی پیشانی چوم گیا تھا۔ زینیا نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں رخصتی عمل میں لائی گئی۔ تمام رسموں کے بعد زینیا کو مراد کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ جو کتنی دیر سے ضبط کر کے بیٹھی تھی، مراد کے کمرے میں آتی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ پتہ نہیں اس نے مراد کو ایسا کیا کہا تھا، کہیں اس کے بارے میں کوئی جھوٹ نہ کہہ دیا ہو۔ اس کا دل بے طرح خوف سکڑ رہا تھا۔ یا اللہ، میں مراد سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز اب مجھ پر آزمائش مت ڈالنا، میرے مراد کو مجھ سے دور مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ تبھی مراد دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنے آنسو پہنچ گئی تھی۔ اس کے برابر میں آ کر بیٹھتا، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس نے بھیگی نگاہوں سے مراد کو دیکھا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا مراد میرے بارے میں؟ وہ بھیگے لہجے میں مراد سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے جو بھی کہا تھا وہ اپنے حال کو پہنچ چکا ہے میری جان۔ آئندہ کے بعد وہ آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ کہتا اس کے ہاتھوں کو چومتا جا رہا تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے مراد؟ زیادہ کچھ نہیں، بس اسے زخمی کر دیا ہے۔ وہ کہتا اب اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھا تھا۔ اس نے بھیگی مسکراتی نگاہوں سے مراد کو دیکھا تھا۔ اس کے صبر کا صلہ تھا۔ جتنی محبت اس نے اس سے کی تھی وہ اتنی ڈیزرو نہیں کرتی تھی، مگر مراد کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو اس کے لیے اتنی محبت بھی کم تھی۔ وہ چاہے جانے کے لیے بنی تھی۔ اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھ کے اس کی آنکھوں کو نم کر گیا تھا۔ اب اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چوم رہا تھا۔ تم میری جان و زینی، اگر تمہیں مراد کی زندگی سے نکال دیا جائے تو مراد کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتا وہ اس کی گردن پر لب رکھ رہا تھا۔ وہ عقیدت بھری نگاہوں سے مراد کو دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کو دیکھتے اس کی عزت کرنے کا دل کرتا تھا۔ وہ اس سے محبت بھی کرتی تھی اور وہ اس کی بے تحاشا عزت بھی کرتی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اسے خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر مراد اور سختی سے اسے لپٹتا جا رہا تھا۔ وہ کسی گلاب کی مانی سرخ ہوتی اسے دور ہٹا رہی تھی۔ میری جان، دور کیوں کر رہی ہے مجھے خود سے؟ آپ کا شوہر ہوں میں، مجھے حق ہے یہ سب کرنے کا۔ وہ کہتا دوبارہ سے اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ وہ سکتی شرما کر اسے دور کر رہی تھی، مگر وہ اور جنونی بنا اسے لپٹتا جا رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے خوبصورت لبوں کو دیکھتے اس کے خوبصورت لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں پوری جنونیت سے کھینچ رہا تھا۔ زینیا جھٹپٹاتے ہوئے اس میں خود سے دور کر رہی تھی، مگر وہ اور شدت سے اسے لپٹتا ہی جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں زینیا تمام مزاحمت ترک کرتی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ زینیا کی سانس رکنے پر وہ اس کو نرمی سے تکیے پر لٹا گیا تھا۔ کیا اجازت ہے میری جان کہ میں آپ میں سما کر آپ کو مکمل کر دوں، خود کو مکمل کر لوں، اس رشتے کو مکمل کر لوں؟ اس کی گردن پر لب رکھتا نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیا اجازت ہے میری جان کہ میں آپ کے روم میں سما کر ہر جگہ پر اپنی شدت کے نشان چھوڑ سکوں؟ وہ ملائمت لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔
وہ دھیرے سے اس بات میں سر ہلاتی رضامندی دے گئی تھی۔ دوسرے لمحے مراد اسے اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس میں اندر تک سماتے چلا گیا تھا۔ زینیا کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی، جنہیں مراد اپنے لبوں میں دباتا اپنی شدتوں میں تیزی لے آیا تھا۔ اب کمرہ مراد شدتوں اور زینیا کی سانسوں سے مہک رہا تھا۔ بے شک اللہ نے زینیا کے نصیب میں بہترین لکھا تھا۔ سعد مظہر بے شک ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے اس کے نصیب میں سعد کو نہیں بلکہ زینیا کو لکھا تھا، اور بے شک اللہ بہتر لے کر بہترین نصیب کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بہترین کا انتظار کریں۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا ناول کا پارٹ 2، ایک محبت اور صحیح۔ اس کا فرسٹ پارٹ اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا تو آپ چینل پر جا کر فرسٹ پارٹ اس کا سن سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔